بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ مسافر سفر کے دوران کس طریقے سے نماز پڑھے گی۔ تو سب سے پہلے مسافر پر قصر واجب ہے۔ قصداً 4 رکعت پڑھی تو توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ نماز کا اعادہ بھی واجب ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی بھول کر 4 پڑھے تو نماز ہو گئی، بشرط یہ کہ قاعدہ اولا کیا ہو، یعنی پہلا قاعدہ کیا ہو، اور آخر میں سجدہ سہوا بھی واجب ہے۔ اس صورت میں پہلے 2 رکعت فرض اور آخر 2 رکعت نفل ہوگی، اور اگر قاعدہ اولا نہیں کیا، یعنی پہلا قاعدہ نہیں کیا، تو چاروں نفل ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کب مسافر کہلاؤ گے، یعنی آپ سفر کی نماز کب پڑھیں گے؟ تو اگر آپ اپنے شہر سے 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ کریں تو شہر سے نکلتے ہی آپ قصر کی نماز شروع کریں گے، بشرط یہ کہ آپ کو 15 دن کے قیام کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ اگر آپ کو 15 دن قیام کرنے کا ارادہ ہو تو اس حالت میں آپ قصر نہیں پڑھیں گے بلکہ پورا نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہو کہ میں 15 دن قیام کروں گا یا 15 سے زیادہ یا 15 سے کم، تو اس حالات میں بھی آپ قصر کی نماز پڑھیں گے، یعنی سفر کی نماز پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر ڈرائیور ہو یا ایسا شخص ہو جو ہر روز سفر کرتا ہو، اگر وہ کہے کہ میں ہر روز سفر کرتا ہوں تو میں قصر کی نماز پڑھوں گا، تو جی ہاں، آپ قصر یعنی سفر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کی سفر روزانہ ہے تو آپ کے لیے سہولت بھی روزانہ ہے، تو ایسے حالات میں ڈرائیور یا وہ شخص جو ہر روز سفر کرتا ہو وہ ہر روز قصر کی نماز پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص سسرال کے گھر چلا جائے تو وہاں کس طریقے سے نماز پڑھے گا؟ تو اگر سسرال میں کسی شخص نے مستقل رہائش اختیار کر لی تو یہ اس کا وطن قرار پائے گا، لہٰذا اس میں پوری نماز پڑھے گا، اور اپنے والدین کے ہاں جائے تو قصر کرے گا، جبکہ دونوں مقامات کے درمیان سفر کی مسافت ہو، یعنی 77 کلومیٹر کا فاصلہ ہو۔ اور اگر مستقل رہائش سسرال کے ہاں نہیں، صرف ملنے آئے تو میاں بیوی دونوں قصر کریں گے، الا یہ کہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیں۔ غرض صرف شادی بیاہ سے کوئی جگہ مستقل وطن نہیں قرار پاتی۔ مسئلہ نمبر 4، اگر امام مسافر ہو تو وہ کس طریقے سے نماز پڑھے گا، اور مقیم مقتدی اس کے پیچھے کس طریقے سے نماز پڑھے گا؟ تو اگر امام مسافر ہو تو وہ 4 میں سے 2 رکعت پڑھے گا، اور اگر اس کے پیچھے مقیم مقتدی کھڑا ہو تو مسافر امام کو چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اعلان کرے کہ میں مسافر ہوں، تو اس طریقے سے مقیم مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اگر مقیم مقتدی آ کر پہلی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے تو امام کے سلام پھرنے کے بعد اٹھ کر بقیہ 2 رکعت بلا قرت خاموشی سے ادا کرے۔ اگر امام کو دوسری رکعت میں ملا تو سلام کے بعد اٹھ کر پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ و سورت پڑھ کر قاعدہ کرے، پھر دوسری رکعت میں فاتحہ و سورت، اور تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ کر نماز پوری کرے۔ ان آخری 2 رکعتوں کے درمیان قاعدہ نہ کرے۔ اگر تشہد میں آ کر شریک ہوا تو سلام کے بعد پوری نماز منفرد بن کر ادا کرے، یعنی پہلی 2 رکعت میں قرات کر کے قاعدہ کرے اور آخری 2 رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ کر نماز پوری کرے۔ مسافر امام اگر 2 رکعت کے بعد بھولے سے کھڑا ہو گیا تو مقیم مقتدی اس کی اقتداء میں کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھ کر انتظار کرے۔ اگر امام تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے لوٹ آئے تو یہ مقتدی اس کے ساتھ سجدہ سہوا کرے اور اس کے سلام کے بعد اٹھ کر بقیہ نماز حسب قاعدہ پوری کرے۔ اگر امام نہ لوٹے تو یہ مقتدی اپنے طور پر کھڑے ہو کر نماز پوری کرے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر مقیم امام کے پیچھے مسافر نماز پڑھے تو وہ کس طریقے سے پڑھے گی؟ تو مسافر مقیم امام کے پیچھے 4 رکعت پڑھے گی، پر اگر 4 رکعت نماز پڑھی مگر کسی سبب سے اس کی نماز فاسد ہوئی اور وہ لوٹانا پڑی تو اب وہ 2 ہی پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 6، فرض نماز کس طریقے سے پڑھیں؟
فرض نماز میں جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 4 میں سے 2 رکعتیں پڑھے۔ بھول کر کھڑے ہونے کی صورت میں تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آنے پر لوٹ آئے، ورنہ نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ اور جو 2 رکعت ہے یعنی صبح کی نماز وہ 2 ہی پڑھے گا، اور جو 3 رکعت ہے وہ 3 ہی پڑھے گا یعنی شام کی نماز۔ مسئلہ نمبر 7، سنت موقت کس طریقے سے پڑھے؟ تو سنت موقت میں کمی نہیں، سنت موقت کا تعلق سہولت سے ہے۔ اگر سنت کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ سنت نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کے لیے گاڑی روک لی تاکہ آپ نماز پڑھیں تو اس وقت آپ سنت نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے سب لوگوں کو تکلیف ہوگی اور کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس حالات میں سنت چھوڑنا بہتر ہے۔ دوسرا وجہ یہ، اگر آپ کو تکلیف ہو یعنی آپ اپنے منزل کو وقت پر نہیں پہنچ سکتے تو اس وقت میں بھی آپ سنت چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سنت پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کوئی شخص ریل میں ہو تو وہ کس طریقے سے وضو اور نماز پڑھے گی؟ تو ریل میں جب تک پانی کا حصول ممکن ہو، مثلا بیت الخلاء کے نل سے یا اسٹیشن پر اتر کر یا کسی سے مانگ کر، اگر وہ بلا قیمت نہ دے تو قیمت لے کر، بشرط یہ کہ قیمت زیادہ گران نہ ہو، وضو کر سکتا ہو تو تیمم جائز نہیں۔ پانی ملنے کی کوئی صورت بھی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ریل کے تختوں یا سیٹوں پر تیمم کرنا جائز نہیں۔ ہاں، ان پر غبار ہو تو جائز ہے۔ نماز میں قبلہ رخ ہونا جسے عام حالات میں فرض ہے، ایسے ریل، بس، کشتی وغیرہ میں بھی فرض ہے۔ اگر سمت قبلہ کا علم نہ ہو تو لوگوں سے دریافت کرے یا قبلہ نما سے سمت متعین کرے، پھر نماز کے دوران ریل وغیرہ گم جائے تو نمازی بھی فوراً قبلہ کی طرف گم جائے۔ اسی طرح نماز میں قیام ریل وغیرہ میں بھی فرض ہے، البتہ کھڑے ہونے میں کسی کا سر گھومتا ہو، چکر آتے ہو یا چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک کوتاہی اذان کا ترک کرنا ہے، حالانکہ ریل میں نماز باجماعت ادا کی جائے یا بلا جماعت، بہرکیف اذان مستحب اور اقامت سنت مؤکد ہے، اور ریل کے ہر ڈبے میں اذان و اقامت مستقل کہی جائے۔